رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب کا شکریہ آنے کا، اور ابتدائی طور پہ جو ساتھی ہمارے سلائڈس پہ ڈرا کر رہے، مجھے پتہ نہیں کون کر رہا ہے، لیکن شاید غلطی سے ہو رہا ہوگا، تو وہ نہ کریں۔ اور اس کے بعد شروع کرنے سے پہلے ہمارے پاس یہ 4 کوشچنز ہیں جس کے جواب دینا تھا۔ اور فرسٹ آف آل، ہاؤ کین آئی لرن دا ہولی قرآن ریسیٹیشن؟ اور قرآن سیکھنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ کی کوئی استاذ ہوں جو جن کے ساتھ آپ پڑھتے ہوں، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ ٹھیک کی جا سکتی ہیں، اور مختلف غلطیاں ہو سکتی ہیں، تجوید کی ہو سکتی ہیں یا حفظ کی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر استاد آپ کے ساتھ ہو تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی غلطیاں ٹھیک ہوتی رہتی ہیں، ورنہ اگر آپ اکیلے ہوں، اکیلے حفظ کر رہے ہوں یا اکیلے قرآن سیکھ رہے ہوں، تو عام طور پہ غلطیاں اتنی اچھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی ہیں جتنی کہ اگر آپ کے پاس استاد ہوتے ہیں۔ تو قرآن سیکھنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ انسان خود بھی آن لائن قرآن سن کے، مختلف مشائخ سے سن کے سیکھ سکتا ہے۔ یوٹیوب پہ آج کل بہت سارے لیکچرز ہیں، بہت سارے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کی کس طرح پڑھا جاتا ہے، کس طرح اس کے حروف پڑھے جاتے ہیں، عربی کے حروف، مخارج، کس طرح اس کی حفظ ہوتی ہے وغیرہ۔ تو قرآن کی ریسیٹیشن سیکھنے کے لیے بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ آپ کو ٹیچر ہوں، اور یہ ٹیچر بھی کوالیفائڈ ہوں، ان کی بھی قحط اچھی ہو، ان کی بھی تجوید آتی ہو، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ واٹ آر دا رولز آف تجوید؟ تجوید کے جو رولز ہیں، یہ ایک سیٹ آف رولز ہیں جس سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جس سے قرآن کی خوبصورتی اور قرآن کی اچھی ادائیگی ظاہر ہوتی ہے ان رول سے۔ تو جو تجوید ہے، تجوید کا جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ جودہ سے آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کوالٹی۔ تو تجوید کا مطلب ہوتا ہے انکریزنگ کوالٹی آف سم تھنگ اور میکنگ سم تھنگ بیٹر۔ عبدالرب سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، یہ جو ڈسٹربنس ہو رہی ہے اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ ٹاپ پہ جو ہے نا آپ کے میٹنگ نمبر آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ آپشنز ہوں گی، جی آپ اس کو کلک کریں، مور میں جائیں تو اس کے اندر ڈسیبل اینوٹیشنز کی آ رہی ہوگی ایک آپشن، ٹھیک ہے، آپ اس کو کر دیں۔ نظر آ گئی آپ کو؟ جی نظر آ گئی، ہاں بس آپ اس کو ایکٹیویٹ کر دیں تاکہ ڈسٹربنس جو ہے نا پھر نہ کر سکیں کوئی۔ صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں واٹ آر دا رولز آف تجوید۔ تو جیسے میں بتایا تھا کہ تجوید کا مطلب کسی چیز کو بہتر کرنا، اور تجوید کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اچھی طرح ادا کرنا، کسی چیز میں ایکسلنس حاصل کرنا۔ اور جب قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو تجوید اس قرآنی مفہوم میں اس مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہر لفظ کو، ہر لیٹر کو آپ اس کا حق دیں، اس کے پروننسیشن میں اور اس کی ادائیگی میں۔ اور اس طرح جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اس طرح جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہر حرف کو اپنا حق مل رہا ہوتا ہے اور اچھی طرح ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح جو قاری ہوتا ہے اور جو مستمع ہوتا ہے، جو سن رہا ہوتا ہے، ان کو اس صورت میں قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے قرآن ریسیو کیا تھا، جس طرح وہ نازل کیا گیا تھا۔ یہ قرآن اس طرح نازل کیا گیا تھا کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک ٹو لرن تجوید؟ اگر ایک انسان کو صرف تجوید کے جو رولز ہیں وہ سیکھنا چاہتا ہے تو اس میں زیادہ وقت نہیں چاہیے، بلکہ کچھ گھنٹے ہی کافی ہوں گے۔ اگر انسان مطلب اگر 1 گھنٹہ لگائے 5-6 دن میں، تو اس کو سارے تجوید کے جو رولز ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے، وہ
ریکگنائز کر سکے گا کہ کون کون سے رولز ہیں. لیکن اگر ہم بولیں کہ پریکٹس میں کتنی دیر چاہیے تو پرسن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر یہ شخص عربی زبان بولتا ہے تو اس کے لیے کافی آسان ہوگا. 1 ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں اس کی تجوید امپروو ہونے لگ جائے گی. لیکن اگر یہ انسان عربی زبان نہیں بولتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے پریکٹس میں. اگر عمر کم ہو جیسے کہ بچے ہیں تو بچوں کو ماشاءاللہ بچے تیزی سے سیکھ جاتے ہیں اور ان کی جو زبان ہے وہ بھی نیو ساؤنڈز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے, نیو ساؤنڈز کو پروناؤنس کر سکتی ہے آسانی سے. لیکن اگر کوئی بڑا شخص ہو تو اس کو ڈپینڈ کر سکتا ہے کہ کتنے ٹائم لگے. کچھ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں سارے تجوید کو امپلیمنٹ کرنے میں. تو اگر تجوید کو صرف سیکھنا ہے, صرف اس کے رولز جاننا ہے تو کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے, 1 ہفتے میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کی پریکٹس کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ ہفتے شاید چاہیے ہوں گے. اب وائی شوڈ وی لرن قرآن وذ تجوید؟ the Quran is the word of Allah, اور اس کی جو ریسائٹیشن ہے اس کو سنجیدگی سے کرنی ہوتی ہے, کیونکہ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ کا کلام خوبصورتی سے پڑھیں اور زیادہ تیز بھی نہ پڑھیں, اور اس کے جو معنی ہیں, اس کے جو میننگز ہیں آپ کو بھی سمجھ آ رہے ہوں, اور جو دوسرے شخص سننے ہوتے ہیں آپ کو ان کو بھی سمجھ آ رہے ہوں. اس طرح انسان قرآن پڑھ سکتا ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا. بینیفٹس آف لرننگ تجوید رولز. ان بینیفٹس میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن خوبصورتی سے اور اچھے ادائیگی سے پڑھتے ہیں وہ لوگ فرشتے کرام کے ساتھ ان کی صحبت ہوگی. اور جس کو قرآن پڑھنے میں مشکل یا دقت ہو رہی ہو تو لیکن وہ کثرت سے قرآن پڑھتا ہو یا اصرار کر کے قرآن پڑھتا ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ہر کے مقابلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. جس طرح کہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو الف کے لیے 10 نیکیاں ملتی ہیں, لام کے لیے 10 نیکیاں اور میم کے لیے 10 نیکیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, قرآن پڑھیے کیونکہ وہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. تو جو آج صفحہ کی تلاوت کر رہے تھے عبدالرحمن بھائی نے, تو اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پھر سے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. تو یہ جو آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اس سے بہت سارے علماء یہ نتیجہ حاصل کیے ہیں کہ تجوید سے پڑھنا, جس کو تجوید آتی ہے اس کو چاہیے کہ تجوید سے ضرور پڑھے, اس کو نہ چھوڑے. اور جنرلی اسپیکنگ جس کو تجوید نہیں آتی ہے اس کو سیکھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہمارے کوشچنز ہو گئے ہیں, اب ہم لوگ موو آن کرتے ہیں. یہ تجوید کی اوور ویو ہے تجوید رولز کی, مطلب کہ جنرلی تجوید کے کتنے چیپٹرز ہوتے ہیں یا کون سے ٹائپس ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس پہلے ہے رولنگز آف نون اینڈ تنوین, بعد رولنگز آف میم, یہاں پہ نون اور میم جو عربی کے جو لیٹرز ہیں. پھر قلقلہ ہے, مخارج پروننسیشن, مطلب کہ کس طرح لیٹرز پروناؤنس کیے جاتے ہیں, کس طرح بولے جاتے ہیں. اور پھر مد. اچھا, یہاں تک کسی کے پاس سوالات ہیں ان پریویس کوشچنز میں؟ اگر کسی جی, پاس ایک سوال ہے حذیفہ زیب کا جو ہے وہ ہینڈ ریز ہے, تو ہم ان کو انمیوٹ کرتے ہیں, ان سے سوال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو آہستگی سے پڑھنا چاہیے یا ہم
تھوڑی اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں؟ آواز یہاں پہ جو آہستہ ہونے کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن ایسے پڑھے اس طرح کہ ہر لیٹر اور ہر ورڈ کلیئرلی سنائی دے رہا ہو. اور یہاں پہ آواز کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو انسان اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتا ہے اور خاموش آواز میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آہستہ پڑھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. اور اس طرح نہ پڑھے کہ ایسے لگ رہا ہو کہ کچھ لیٹرز ایک طرح پروناؤنس نہیں ہو رہے ہیں، کچھ لیٹرز غائب ہو جا رہے ہیں، یا کچھ ورڈز ایک دوسرے میں ٹکرا رہے ہیں، مل جا رہے ہیں. تو یہ مقصد ہے. جی آپ کنٹینیو کریں، ابھی کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کے پاس جو بھی سوال ہو بیٹا آپ ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہینڈ ریز کر کے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، تو یہ اس کے بعد یہ جو 5 کیٹیگریز تحقیق کے یہ عمومی طور پہ بات کر رہے ہیں. اگر ہم تفصیل میں جائیں تو اور بھی تفصیل ہوگی اس میں. ہم لوگ شروع کریں گے رولنگز آف نون اینڈ تنوین. چیپٹر 1 رولنگز آف نون ساکن اینڈ تنوین. فرسٹ آف آل واٹ آر دے؟ نون ساکن اور تنوین کیا ہوتے ہیں؟ نون ساکنہ بیسکلی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قرآن میں آپ ایک ورڈ پڑھ رہے ہوں اور اس کے اندر نون ہو اور اس پہ سکون ہو. جس طرح کہ اگر ہم لوگ یہاں پہ جا کے دیکھیں اس ایگزامپل میں تو ہم کو مل سکتا ہے اس طرح کی. فار ایگزامپل یہ نون ہے، اس پہ کچھ حرکت نہیں ہے، تو اس کو نون ساکنہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بہتر ایگزامپل ہے، یہاں پہ نون ہے جس پہ سکون ہے، اس کو نون ساکنہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین بیسکلی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں. تو جب کوئی حرکت 2 دفعہ آپ کے سامنے دکھ رہی ہوتی ہے تو اس کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین ایک ایسا نون ہوتا ہے جو مطلب کہ ایک ایسی نون کی آواز ہوتی ہے جو لکھی نہیں جاتی لیکن پڑھی جاتی ہے. ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پھر سے. مثلا یہاں پہ ہے ورڈ سبحن، تو سبحن میں سبحن کے آخر میں 2 زبر ہیں اور 2 زبر کی وجہ سے ہم اس کو پڑھتے ہیں سبحن. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، سبحن نہ سبحن، تو اس کو تنوین کہتے ہیں. اسی طرح 2 زبر کا بھی ہو سکتا ہے، 2 زیر کا بھی ہو سکتا ہے. طویلاً بھی ایک اور ایگزامپل ہے. اور غصتن یہاں پہ 2 زیر کی ایگزامپل ہے. تذکرتن یہاں پہ 2 پیش کی ایگزامپل ہے. تو ان کو تنوین کہتے ہیں، 2 زیر 2 زبر اور 2 پیش. ٹھیک ہے. اب پارٹ 1 ہے اظہار. کس کی پارٹ 1 کی بات کر رہے ہیں؟ رولنگز آف نون ساکن اینڈ تنوین. تو جب نون ساکن اور تنوین آتے ہیں تو اس کے کچھ احکام ہوتے ہیں. اس کے 4 احکام ہیں. ہم پہلا حکم لے رہے ہیں اظہار، باقی 3 حکم ہیں اقلاب، ادغام اور اخفاء. ہم آہستہ آہستہ ان کو پڑھتے جائیں گے. تو اظہار مینز ٹو میک سم تھنگ کلیئر. اس مفہوم میں قرآنی انداز میں we are making the sound of the noon clear without changing it or adding غنہ. تو ہم جو قرآن پڑھے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے ایک اظہار کا حکم آتا ہے تو جو نون کی جو آواز ہے اور تنوین کی آواز ہے وہ صاف پڑھی جاتی ہے اور اس میں کوئی غنہ ایڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس طرح نون کی صفت ہوتی ہے اسی طرح پڑھی جاتی ہے. تو ہم اسی کچھ ایگزامپلس دیں گے. مثلا ہمارے پاس یہاں پہ ہے من شر غاسق اذا وقب. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں قاف پہ 2 زیر ہیں، تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو حمزہ از ون آف دا لیٹرز فار اظہار. تو جب تنوین کے بعد حمزہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس تنوین میں جو نون کی آواز ہے وہ ظاہر ہوگی. مثلا غاسقین اذا، تو آپ دیکھ رہے ہیں میں جب غاسقین پڑھ رہا ہوں تو اس میں کوئی غنہ نہیں ہے، یہ آواز نون کی آواز صاف آ رہی ہے
اور اس میں کوئی غنہ نہیں ہے اور کوئی کھینچ بھی نہیں ہے. تو اس طرح غاسقین اذا وقب. آپ سن رہے ہوں گے کہ میں غاسقین یا غاسقین میں کوئی نمبر نہیں کر رہا ہوں، کوئی غنہ ایڈ نہیں کر رہا ہوں، صرف سمپلی غاسقین اذا وقب. اگر ہم اس ایگزامپل سے بھی کچھ ایگزامپل دینے کی کوشش کریں، مثلا یہاں پہ من ہو، اب دیکھیں یہاں پہ نون ہے، نون ساکنہ ہے، اس کے بعد ہے ہا، تو ہم اس کو پڑھیں گے من ہو. او انقص منہ قلیلا. یہاں پہ نون کی آواز صاف ہے، کوئی غنہ ایڈ نہیں ہو رہا ہے اور یہ حرف کوئی نمبر نہیں ہو رہا ہے. تو ہم یہاں واپس آتے ہیں. تو اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اظہار اظہار has 6 letters. ٹھیک ہے، اور وہ ہیں فرسٹ آل حمزہ، حمزہ، ہا، اس کے بعد عین اور ہا، اس کے بعد غین اور ہا. تو یہ 6 لیٹرز ہیں جس کے بعد جس سے پہلے اگر نون آئے تو نون واضح اور ظاہر طور پر پڑھا جاتا ہے. تو حمزہ، اگر ہم لوگ حمزہ کی مثال لیں تو مثلا غاسقین اذا وقب، وہاں قاف کے بعد حمزہ آ رہے ہیں. اور اگر ہم ہا کی مثال لیں تو مثلا منہ، نون کے بعد ہا آ رہے ہیں. اور باقی بھی مثالیں ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ پریکٹس سیکشن میں آپ کو دکھیں. دوسرا رول یہ ہے کہ اخلاف، اور اخلاف مینس ٹو چینج سم تھنگ ٹو سم تھنگ ایلس، اس چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کرنا. اور یہاں پہ ہم لوگ نون کو ایک میم سا میں چینج کر رہے ہیں. تو اس کی مثال میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ ملے. اچھا، یہاں پہ مثال مل گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی سب سے کلیئر جو ایگزامپل ہے، سب سے کلیئر نشانی ہے یہ ہے اخلاف کی کہ ایک چھوٹا سا میم ظاہر ہوتا ہے قرآن میں. تو آپ کے پاس 2 پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک پیش ہے، دوسری پیش ہے لیکن میم اس کی جگہ لے لیا. تو یہاں پہ یہ ایکچولی نون کی ساؤنڈ ہے، منفقرن، منفقرن، لیکن کیونکہ با آیا ہے اس کے بعد تو اس لیے ہم نون کی جو آواز ہے ہم اس کو میم میں تبدیل کر دیے. تو بجائے یہ کہ ہم لوگ پڑھیں منفقرن بھی، ہم نون کو میم پڑھ دیتے ہیں منفقرن بھی. تو یہ نون میم بدل جاتا ہے اور ہم اس کو غنہ دیتے ہیں. تو اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل لکھ دیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ. تو اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا میم نظر آتا ہے جس کی دم نیچے جاری ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو میم ہے یہاں پہ اس کی دم نیچے جا رہی ہے. تو یہ وہ نشانی ہوتی ہے انقلاب کی. ٹھیک ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ ہم کو یہاں پہ غنہ کی ساؤنڈ دینی ہوتی ہے لیٹر کو. تو we have to add غنہ sound. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ غنہ کیا ہوتا ہے. غنہ ایک آواز ہوتی ہے جو جس وقت ناک سے سانس چھوڑی جا رہی ہوتی ہے. تو مثلا یہ بہت کامن ہے غنہ، اور میں آپ کو یہاں پہ مثال بھی دے سکتا ہوں. مثلا یہاں پہ اس آیت میں
ان ناشئۃ اللیل، یہاں پہ ہم لوگ جب ان نہ پڑھتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں کہ ہم نون کو تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں، اور جو نون کی آواز ہے وہ سانس اور ناک سے نکل رہی ہے. تو اگر آپ اپنی انگلی ناک کے پاس رکھیں اور آپ ان نہ پڑھیں تو آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ ناک سے سانس نکل رہی ہے. تو یہ مراد ہے غنہ کے ساتھ، غنہ سے. اور اسی طرح جب ہم لوگ اقلاب کا حکم پڑھتے ہیں یا اقلاب کے حکم سے گزرتے ہیں تو ہم لوگ اس پہ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو منفطر بھی یہاں پہ غنہ ہوگا، اور غنہ 2 حرکت لمبا ہوگا. یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں which is 2 حرکات ڈاؤن. ٹھیک ہے، اس مطلب کیا ہے کہ جب آپ اقلاب سے گزر رہے ہوں اور آپ غنہ پڑھ رہے ہوں تو جب بھی غنہ کی ساؤنڈ آئے تو آپ کو اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہوتا ہے، مطلب کہ 1 سیکنڈ تک اس کو رکھنا ہوتا ہے. جس طرح ان ناشئۃ اللیل، تو ہم نون پہ 2 سیکنڈ ٹھہر رہے ہیں. اور اسی طرح ہماری جو ایگزامپل تھی جس پہ ہم پڑھ رہے تھے، جس کا ہم ایگزامپل لے رہے تھے اخلاق کا، ہم اس کو یہاں پہ پڑھیں گے منفطر بھی، تو ہم نیم کو تھوڑا سا پکڑے رہیں گے 2 سیکنڈ تک، اور اس کو 2 حرکت بولتے ہیں. حرکت ایک میجرنگ سسٹم ہے، تو ہم لوگ بیسکلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حرکت تقریباً آدھی سیکنڈ کی ہوتی ہے، اور 2 حرکتیں اس کے نتیجے میں 1 سیکنڈ کی ہوں گی. تو 2 حرکتیں 1 سیکنڈ کی ہوں گی، 4 حرکتیں 2 سیکنڈ کی ہوں گی وغیرہ. ٹھیک ہے، ہمارے 2 رولز یہ جو پڑھے ہیں آج. پہلا ہے اظہار، اور اظہار کا مطلب ہے کہ اگر نون یا غنہ کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اس حرف کو جو نون اس سے پہلے جو اس حرف سے پہلے جو نون ہے اس کو ظاہر طور پہ پڑھنا ہوتا ہے. اس میں کوئی غنہ نہیں ہوتا ہے، اور اس میں 2 حرکتیں بھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ صرف نارملی جس طرح نون ہوتا ہے اس کو نون پڑھنا ہے. اور اگلے حکم میں جو اقلاب ہے، اقلاب کا مطلب کہ ہم لوگ نون کو میم میں چینج کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب نون یا تنوین کے بعد با کا لیٹر آ رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں. تو جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد با کا لیٹر آئے تو اس نون کو ہم لوگ میم میں چینج کر دیتے ہیں. اور ہماری جو آج کل جو قرآن ہیں، جو مصاحف ہیں، اس میں آلریڈی یہ کر دیا گیا ہے ہمارے لیے. تو ہماری ہیلپ کے لیے قرآن کی جو پرنٹنگ کمپنیز ہیں وغیرہ، وہ لوگ نے میم وہاں پہ ڈال دیا ہے تاکہ ہم لوگ پہچان سکیں کہ یہ اقلاب ہے. تو ہم لوگ پہلے نون کو میم میں بدلتے ہیں، اور ہم کو اس کے ساتھ غنہ کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی نکالنی ہوتی ہے. تو طرح کہ یہاں پہ ہے منفطر بھی، تو ہم لوگ اس کو میم پڑھیں گے، اور اس کو ہم لوگ 1 سیکنڈ تک جو میم کی آواز ہے تھوڑی سی کھینچیں گے اس کو منفطر بھی، اور یہ اقلاب کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 2 حکم ہو گئے ہیں. اب ہم لوگ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اس کی یہاں پہ انشاءاللہ. اور اس میں صرف اظہار کی پریکٹس ہو رہی ہے. اگر ٹائم ہمارے پاس کافی ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ اخلاق کی پریکٹس بھی انکلوڈ کرنی ہے. اگر عبداللہ عمر بھائی، حافظ عبداللہ عمر موجود ہے تو وہ یہاں سے
پارٹیسپیشن دے دیں، اور ہم لوگ بچوں کو الاؤ کریں گے کہ وہ یہ پڑھیں اور یہ پریکٹس کریں. جی جزاکم اللہ خیر. آپ اگر پہلے آپ لوگ پڑھ کے ایک دفعہ سنا دیں اور کچھ رولس جو ہمارے موقع اس میں بتا دیں، اس ٹھیک کے ہے، بعد ہم بچوں کو شامل کرتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ پہلا رول پہ ہے، مطلب کہ اظہار مطلب کہ نون کو ظاہر کرنا، نون کو صاف رکھنا. تو اس پیج میں ہمارے پاس تقریباً 2-3 ایگزامپلس ہیں. پہلے یہاں پہ ہے کفوا احد، اس کے بعد یہاں پہ غاسق اذا وقب، کے بعد حاسد اذا حسد. تو میں یہ پڑھتا ہوں سورہ خاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں حمزہ کو صاف پڑھا ہوں، یہ جو یہاں پہ تنوین ہے اس بھی صاف پڑھا ہوں. ٹھیک ہے، ہم سورہ فلق پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں پہ 2 ایگزامپلس ہیں. ان ساری ایگزامپلس میں ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں حمزہ ہے، یہاں پہ بھی حمزہ ہے، یہاں پہ بھی حمزہ ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگ اس نون کو صاف پڑھ رہے ہیں. تو غاسقین اذا وقب، یہاں پہ بھی نون صاف ہے، حمزہ بھی صاف ہے. اور یہاں پہ حاسدین اذا حسد، یہاں پہ نون جو تنوین ہے، تنوین کی آواز بھی صاف آ رہی ہے اور یہ حمزہ بھی صاف طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں پڑھ چکا ہوں اور انشاءاللہ پارٹیسپیشن شروع کرتے ہیں. جی جو بچے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اپنا وہ ہینڈ ریز کر دیں، تو ہم پھر 1 بائی 1 جو ہے وہ ان سے پریکٹس کروائیں گے. ٹھیک ہے. جی ابھی یہ جو ہمارے پاس آئے ہیں قاسم آئے ہیں، میں ان کو میٹ کرتا ہوں. جی بیٹا آپ اسٹارٹ کریں تلاوت. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ اسٹارٹ کریں ذرا تلاوت. جی ہیلو، جی بیٹا آپ تلاوت السلام اسٹارٹ کریں. آپ کے وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز آپ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے، کافی اچھی تلاوت تھی صدق ماشاء اللہ. اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر، شکریہ آپ کا. آپ نے بالکل صحیح پڑھا، بالکل درست پڑھا. اور جو سب ساتھی سن رہے ہیں، آپ لوگ یہ بھی جان لیں کہ جو اظہار ہے سب سے آسان حکم ہے تجوید کا تقریباً. اس میں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن نہیں چاہیے ہوتی ہے، کوئی ایکسٹرا نالج نہیں چاہیے ہوتی ہے. بس جس طرح نون ہوتا ہے، جس طرح تنوین ہوتی ہے اسی طرح پڑھا جاتا ہے. تو یہ بہت سمپل اور آسانی سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک اور ابراہیم بھائی ہیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا ابراہیم پڑھ چکے ہیں ابھی؟ میوٹ نہیں ہے. جی ابراہیم نے ابھی پڑھا تھا یا کس نے پڑھا تھا؟ میں ابراہیم عبد الرؤف کو میوٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے.
ابراہیم آپ کی طرف کوئی پرابلم ہے؟ ہم آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ہو نہیں رہا انمیوٹ. اچھا انمیوٹ ہو ٹھیک. گیا. جی جی ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد في اس سے پڑھی ومن شر النفاثات. اور ابراہیم ومن شر حاسد في العقد اور پڑھ رہی ومن شر حاسد. ومن شر حاسد إذا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. آپ نے بھی صحیح درست پڑھا. آپ کا شکریہ. اور کسی اور کو پارٹیسپیٹ کرنا تو کر سکتا ہے. یہاں پہ اگر عبداللہ عمر آپ یہاں سے بچوں سے پریکٹس کر سکتے ہیں تو آپ جوائن کر لیجیے. آپ ہمارے ساتھ ہیں. اب حافظ عبداللہ عمر. بتا دی میرا ٹیکسٹ نکلا. جی بالکل ہوں. درست یہاں پہ کنیکشن میرے پاس خراب آ رہا ہے تو مسلسل ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے میرے مشکل ہو. ٹھیک ہے پھر میں ہی جاری رکھوں گا اس پارٹیسپیشن کو. ہمارے ساتھ عبد الرحمان افضل بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے تشریف کرا سکتے ہیں. عبد الرحمان افضل. ہمارے پاس ایک رحمان افضل. آپ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمان افضل کو پارٹیسپیٹ انمیوٹ کر دوں؟ ہاں جی بالکل کر دیں. وہ بھی آپ کے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں. کیا ان کا وہ کس نام سے ہیں عبد الرحمان افضل؟ آلریڈی گو ہوسٹ ہیں. آپ اپنا پروگرام کنٹینیو. اچھا ٹھیک ہے یہ عبد الرحمان افضل بھائی ہم آپ کو انمیوٹ کر دیے ہیں. آپ بھی پارٹیسپیٹ کر لیجیے. سورۃ الفلق یہ دونوں صورتیں پڑھ لیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اب ہم کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا اور ٹائم ہے ہم لوگ مزید پریکٹس کرتے ہیں دوسرے حکم کی جو اقلاب ہے. تو میں ذرا اپنے پاس جو قرآن کی ایپ ہے جو قرآن ہے میں اس کو کھولتا ہوں. ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اچھی اگزامپل ہے. فرسٹ آف آل اسی پہلی رول کی اظہار کی یہاں پہ آیت ہے. میں سورۃ قریش میں آپ کو اگزامپل دکھاتا ہوں. پہلے میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من آمنهم من خوف. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نون ساکن ہے، اس کے بعد خا ہے. ہم اپنے اسٹارٹ میں سیکھے تھے نا کہ جب خا آتا ہے تو اظہار کا حکم ہم لوگ دیتے ہیں اس کو. تو اسی طرح یہاں نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے تو ہم لوگ نون کو بھی صاف پڑھیں گے، خا کو بھی صاف پڑھیں گے. من خوف اس طرح. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں ابھی کچھ اور مثالیں آپ کو دکھاتا ہوں. جس میں کوشش کریں تمام پارٹیسپینٹ جو ہے وہ تلاوت کریں تاکہ جو ہے وہ ہمارے جو انسٹرکٹر ہیں آپ کی رہنمائی فرمائیں. اور آپ کو کوئی سوال بھی ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ہینڈ ریز کر کے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ایک اور ایگزامپل ہے اظہار کا. تو ہمارے کوئی جو پارٹیسپینٹس جو شرکت نہیں کریں تو وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں تاکہ اس صورت کی تلاوت کر لیں، صورت التکاثر کی. ٹھیک ہے، ہم لوگ حذیفہ کو ٹرن دیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. ٹھیک ہے ظہر بھائی، بہت شکریہ آپ کا. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس صورت میں اظہار کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اگر آپ یہ بتا سکتے تو اچھا ہوگا. یہاں یہ یوم اذن کے بعد عن النعیم میں. جی بالکل، ہمارے پاس یہاں پہ یوم دن ہیں، دو زیر ہیں، تنوین ہے، اس کے بعد عین آ رہا ہے، تو اس طرح جی اظہار ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں جزاک اللہ خیر، شکریہ. اچھا، اب اور کون ہے جو اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ ہاں، بسام، اسد احمد خان ہے سر. اسد. ٹھیک ہے، اسد آپ پڑھ سکتے ہیں ہمارے لیے؟ آپ ایسے کریے اسد کہ آپ سورہ قاریہ پڑھیے. سورہ قاریہ میں بھی ایک ایگزامپل ہے. گھر میں حافظ باسم کو ہم لیتے ہیں اگر اسد کا ٹھیک ہے، مائک کا میوٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، صحیح جی بات ہے. حافظ باسم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت
موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب ہم دوسرے حکم کی پریکٹس کرتے ہیں جو اقلاب تھا. ہم یہاں پہ آ کے اگلا پیج کھولتے ہیں اور جی یہاں 2 ہینڈ ریز ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں تو ان کو بھی لے لیں. ہاں بالکل لے لیں. اور یہ لوگ سورہ امتیاز حمزہ احمد. پڑھیں گے. جی 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 امتیاز بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون سی سورہ پڑھنی ہے؟ سورہ حمزہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سا حکم ہے، یا یہاں پہ اقلاب کا ایگزامپل کس آیت میں ہے؟ اخلاق اقلاب مطلب اس صورت میں ایک نون ہے جس کو ہم لوگ میم میں چینج کریں. تھرڈ آیا. ہاں بالکل. تھرڈ آیا مطلب سوری فورتھ آیا. فورتھ آیا میں یہاں پہ نون ہے. ٹھیک ہے، ہم نون کو میم میں چینج کر رہے ہیں. لَيُنبَذَنَّ. یہ کلکلا نہیں ہے. جی ہاں اقلاب ہے، اقلاب. اقلاب ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نون کو ہم میم میں چینج کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم لوگ اس کو غنہ دیتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے تقریباً. تو اس طرح لَيُنبَذَنَّ اس طرح پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.